الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں جہالت کے نقصانات اور جہالت کی اقسام کیا ہیں اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تاکہ جہالت سے ہمیں نجات ملے اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ بیدار ہو اور فکر پیدا ہو تاکہ اس کے نقصانات سے ہم بچیں اور دنیا آخرت کی سعادت ہمیں نصیب ہو. لہذا جہالت کے نقصانات کے بعد اب ہم دوسری فصل کی طرف آئیں گے جس میں علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت اور اسی طرح سے طالب علم کی اور طلب علم کی فضیلت کیا ہے یہ دیکھا جائے. یہ دوسرا باب ہے جس میں علم کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے. نفل علم نفل عبادت سے افضل اور بہتر ہے. دیکھا جائے تو علم خود عبادات میں شامل ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کے بغیر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذات میں خود ایک مطلوب چیز ہے. لہذا علم کے بغیر نہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکتی ہیں اور نہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں. لہذا جہاں بہت سارے احکام دین کے ضروری ہیں وہیں علم بھی ضروری، بلکہ ان سے پہلے علم ضروری، اس لیے کہ علم کے بغیر اللہ کے حکموں کو صحیح طور پر پورا کرنا ممکن نہیں. تو جس چیز پر اللہ کے احکام کی صحت کا مدار ہو وہ چیز اسی طرح سے ضروری ہے جیسے دوسرے کام، اور وہ مقدم ہے دوسرے کاموں پر، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ کام صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے علم کی فضیلت کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس باب میں علم کی فضیلت سے متعلق بعض احادیث اور بعض نصوص ہیں. سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العباد. یہاں فضل سے مراد زائد ہے. زائد علم میرے نزدیک زائد عبادت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی نفل علم جو فرض سے زائد ہے وہ میرے نزدیک نفل عبادات سے افضل ہے. اس حدیث کو امام البزار، امام الطبرانی نے الاوسط میں اور امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4214 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل میں مشغول ہونے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو فرائض ادا کرنے کے بعد علمی مشغلہ اختیار کرے، دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، عقیدہ، تفسیر، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، سیرت، تاریخ، تزکیہ، اس طرح کی دوسرے بہت سارے علوم، ایسی چیزیں جو اس پر لازم نہ ہو لیکن وہ دین کا علم ہو، زائد علم ہو، ایسے علم میں مشغول ہو. ایک وہ آدمی ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ ضروری علم اس نے حاصل کر لیا، توحید کا علم، طہارت، نماز اور جو فرائض اس پر ہیں، اس کے بعد وہ عبادات میں لگ گیا. ان دونوں میں کون افضل ہے اور ان دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ نفل علم میں مشغول ہونا نفل عبادات میں مشغول ہونے سے افضل ہے. مثلا کوئی آدمی ہے، اگر اس کے پاس محدود وقت ہے، وہ ذکر کرے، تلاوت کرے، نوافل ادا کرے یا اس وقت میں علم حاصل کرے، دین کا علم،
دونوں میں افضل کیا ہے؟ دونوں میں افضل یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ اگرچہ اس سے افضل یہ ہے کہ علم اور عبادت دونوں کو جمع کریں، لیکن دونوں میں اگر ایک کو اختیار کرنا ہو تو ایسے وقت میں علم کی فضیلت نفل عبادت پر زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ عبادت کی منفعت اکثر آدمی کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، اور اگر اس عبادت کی منفعت دوسروں کو ہوتی ہو تو دنیا تک محدود ہوتی ہے۔ صدقات، خیرات، لوگوں کو کھلانا پلانا نیکی ہے، کھائے گا پیے گا اس کی حد تک محدود رہے گا، دنیا کا فائدہ ہوگا، کسی کو پہنا دیا، کسی کو کھلا دیا، کسی کے علاج میں مدد کر دی، دنیا کا جسمانی مادی فائدہ ہے۔ یا اپنی ذاتی عبادات میں مشغول ہوا، تلاوت کی، ذکر کیا، نماز تہجد کا اہتمام کیا، آخرت بنے گی، کامیاب ہوگا، اللہ خوش ہوگا، غلط نہیں۔ لیکن یہ منفعت اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات تک محدود ہے اور دوسرے تک بھی ہے تو دنیا تک ہے۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان علم جب حاصل کرتا ہے تو دوسروں کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے، نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کی روح اور ان کے ایمان کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ علم دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بھی، انسان کے جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ دل کے اعتبار سے بھی شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک آدمی اہل بدعت کی بات سنی اور شک میں مبتلا ہو گیا، آپ صدقہ کر کے اس کا علاج کر سکتے، آپ علم کے ذریعے سے اس کی شبہات کو دور کر سکتے ہو، جیسے انبیاء اور اہل علم کرتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے جس کا نفع دوسروں کو بھی ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک خطاب آدمی کر دے، ایک خطبہ آدمی دے دے، ایک نفع کی بات ایک مجمع میں بول دے، ہو سکتا ہے کتنے لوگ جن کے دل بیمار تھے توبہ کر لیں، کتنے لوگ جو دین سے دور تھے دین سے قریب آئیں، کوئی غیر مسلم سننے والا تھا اس کو بات اچھی لگے، اسلام میں آ جائے، جہنمی سے جنتی بن جائے، کفر سے ایمان میں آ جائے۔ یہ علم کی طاقت ہے۔ علم کے ذریعے سے ایک انسان بہتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ بعض اوقات مال خرچ کرتے 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 ایک حد آ جاتی، بھائی اب اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ اب اتنا ہی میرے پاس تھا۔ علم خرچ کرتے کرتے ختم ہوتا، کتنی مرتبہ آدمی علم کی بات کرتا رہے، لوگوں تک پہنچاتا رہے، لوگوں کو سکھاتا رہے، جتنی مرتبہ تکرار ہوگی استقرار ہوگا، جتنا بولے گا علم کی بات کو اتنا اور بڑھے گا، پختہ ہوگا، حفظ کے اعتبار سے بھی اور فہم کے اعتبار سے بھی۔ مال کا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو علم، عبادات محدود عبادات ہے۔ آپ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی، فرض نمازیں آپ نے ادا کی، دن میں 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد کی آپ 11 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، پھر رک جاؤ، بہت پڑھ لیا 13، وہ بھی ثابت۔ اب کیا کریں گے؟ لیکن آپ کی تلقین کی وجہ سے 10 لوگ تہجد گزار بن گئے، ایک رات میں وہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو مل گیا۔ آپ کی نصیحت کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی تلقین کی وجہ سے لوگ عمل کرنے والے بنتے ہیں، وہ بھی دیندار بنتے ہیں، معاشرہ سدھرتا ہے اور آپ کی آخرت بنتی ہے، اور آپ کا ثواب بغیر عمل کیے زندگی بھر، ایک دن بھی نہیں۔ آپ نے کسی کو تہجد گزار بنا دیا، وہ زندگی بھر پڑھ رہا ہے، سب آپ کو ملے گا، ایک مرتبہ کا نہیں۔ کھانا آپ نے کھلا دیا، کھا لیا، ختم، اگلے دن پھر بھوک لگی۔ لیکن علمی اعتبار سے آپ کسی کا نفع کریں، کسی کو دین سکھا دیں، اس کو عقائد اس کی اصلاح کر دیں، عبادات کی اصلاح کر دیں، حقوق کی ادائیگی کی تلقین کریں، جب تک وہ امانت داری کے ساتھ اللہ کے خوف سے اس حدیث کے مطابق، اس آیت کے مطابق جیتا رہے گا جو آپ نے اس کو سمجھائی، سکھائی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہی جو آپ کر سکتے تھے محدود، آپ نے اس کو بڑھا دیا اور کئی گنا آپ کو مل رہا ہے۔ بلا شبہ علم کی فضیلت زیادہ ہے۔
خصوصاً اہل بدعات کے رد کے اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ سب کچھ کر سکتے، بدعت کا رد کیسے کریں گے؟ علم کے ذریعے سے آپ دین کی حفاظت اور باطل کا رد کر سکتے ہیں۔ ہر آنے والے دور میں شیطان کے وسوسے، نفس کے امراض، اہل باطل کے پھیلائے ہوئے شبہات، ان کا علاج کہاں سے کریں گے؟ نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بہت سے عابد، عبادت گزار علم کی کمی کی وجہ سے زندگی بھر عبادات بدعات کے طریقے پر کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود شفا نہیں پاتے، دوسروں کی شفا کا کیا ذریعہ بنے؟ وہ خود ہدایت نہیں پاتے، دوسروں کی ہدایت کا کیا ذریعہ بنے؟ اسی لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ خصوصی نعمت جو عطا کرتا ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل علم نفل عبادت سے افضل ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد مشغولیت کے اعتبار سے علم میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے اپنی ذاتی عبادات میں، نوافل میں مشغول ہونے سے۔ اگرچہ دونوں کا اپنا ثواب ہے، لیکن یہاں فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک چھوڑ کے دوسرا کرنے کی ترغیب نہیں، بلکہ دونوں میں افضل کیا ہے بتایا جاتا ہے۔ زیادہ منفعت کس میں ہے، زیادہ ثواب اور زیادہ خیر کس میں ہے؟ وہ علم میں ہے۔ انبیاء لوگوں کو تعلیم کر کے چلے جاتے ہیں، بعد والے عمل کرتے رہتے ہیں، سارا ثواب ان کو جاتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی منفعت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم میں مشغول ہونا یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، اس لیے کہ علم کے ذریعے سے انسان دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، سماج بہتر بنے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کو کمانا پڑے گا، زندگی کا ایک حصہ جائے گا، خوب مال آئے گا، تب جا کے آپ ایک مسجد بنا سکو گے، ایک مدرسہ قائم کر سکو گے۔ لیکن آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ نے کسی مالدار کو ترغیب دی، اس نے مدرسہ قائم کیا، کسی اور مالدار کو آپ نے بتایا، اس نے مسجد بنائی، کسی اور مالدار کو آپ نے کہا، اس نے یتیموں کے لیے انتظام کر دیا، بیواؤں کے لیے کر دیا۔ آپ بتائیے کوئی حد ہے اس کی؟ علم کے ذریعے سے آپ نے اس کو ترغیب دی، نصیحت کی، جذبہ پیدا کیا، اور آپ نے اس کو عمل پر کھڑا کر دیا، اس کا سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ علم کے ذریعے سے دلوں کو حق پر جمایا جاتا ہے، حق کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ علم ہے جو دلوں تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا علم کے ذریعے سے آپ بہت بڑے بڑے فائدے پہنچا سکتے ہو، بہت سے گمراہ لوگوں کو آپ ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، دو لوگ تھے، 99 قتل کرنے والا پہلی بار کس کے پاس گیا؟ عابد کے پاس۔ میرے لیے توبہ ہے؟ نہیں، غصے میں آ کے اس کو بھی مار ڈالا۔ دیکھیے، عبادت جہالت کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں، کچھ تو ہوگا، پھر گیا، پوچھا کون ہے سب سے زیادہ جانکار؟ ایک عالم کی طرف لوگ اس کو لے گئے، پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے؟ کہتے ہیں تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا؟ نہیں ہے توبہ، یہاں مت رہے، یہ برا علاقہ ہے، فلاں بستی میں جا، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہے، عبادت کر۔ صحیح رہنمائی ملی، علاقہ چھوڑ کے نکلا، راستے میں موت آ گئی، پہنچا بھی نہیں، مر گیا، لیکن طالب تھا، سچی طلب تھی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں وہ نہیں پہنچا تھا، ابھی نہ پہنچا، نہ عبادت کی، نہ نیک بنا، کچھ بھی نہیں، ابھی تو نکلا تھا، سچی نیت کی وجہ سے اور صحیح رہنمائی کی برکت سے راستے میں مرنے کے باوجود رحمت کے فرشتے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب کی بنا پر اس کے لیے زمین کو سکیڑ دیا، بری زمین کو دور کر دیا، اچھی زمین کو، اچھے علاقے کو قریب کر دیا، فرشتے اٹھا کے لے گئے، رحمت کے فرشتے۔ لیکن آپ بتائیے، وہ جانے کے لیے تیار کس کے بولنے پہ ہوا؟ عالم کے، علم والا، یہ علم کی برکت ہے۔ تو آپ دیکھیے، عابد نے بھلا اس کا کیا کرتا، اپنا بھی نہیں کیا، لیکن عالم نے اس کا بھلا کیا اور اپنے لیے بھی بھلائی اکٹھا کرنے والا بنا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ صحیح رہنمائی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، محض جذبے کی بنیاد پر نہیں۔
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ تقوی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے کو متقی سمجھتے ہیں، بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ ایک عالم ہوتا ہے جو صحیح اور غلط میں تمیز جانتا ہے اور رخصتوں کو جانتا ہے، وہ صحیح آدمی کو صحیح رخصت دیتا ہے۔ اسی لیے ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، سر میں چوٹ آ گئی اور غسل کی حاجت پیش آئی، پوچھا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ تو کہا نہیں، غسل تو کرنا پڑے گا۔ غسل کیا، سر میں چوٹ تھی، زخم بڑھ گیا، موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا تو آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، مار ڈالا ان لوگوں نے اس کو، اللہ ہلاک کرے گا۔ تو علم نہ ہونے کے ساتھ انسان جب رہنمائی کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے۔ دینی جذبہ ہے، تقویٰ ہے، نہیں غسل تو کرنا پڑے گا، غسل تک کا علم ہے لیکن کس کے لیے غسل میں کتنی رخصت ہے اس کا علم نہیں۔ ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے، ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، وہ ادھورا علم ہی اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا علم نفع والا ہے اور علم کے ذریعے انسان خیر سمیٹتا ہے۔ علم نہ ہو انسان دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، خود بھی نقصان میں ہوتا ہے۔ علم دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ بعض بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی حسنہ بھلائی دے، آخرت میں بھی ہم کو بھلائی سے نواز، اور وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا حصہ انہیں ضرور ملے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کہتے ہیں العلم والعبادہ۔ دنیا میں بھلائی دے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ علم دے اور عبادت کی توفیق دے، دونوں کو جمع کرنے کی توفیق ملنا یہ بھلائی ہے کہ ایک انسان کے پاس صحیح علم ہو جس سے اس کے عقائد صحیح ہو جائیں، اس کی عبادات صحیح ہو جائیں، پھر اسے مزید اپنی زندگی کے مقصد عبادت کے اہتمام کی توفیق بھی مل جائے، وہ علم والا بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی بنا پر آخرت کی بھلائی جنت نصیب ہوتی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی دے، کہتے اس سے مراد کیا ہے؟ الجنہ، آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ جنت ہم کو دے۔ تو دنیا میں علم اور عبادت دنیا کی بھلائی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے اسلاف میں سے ہے، اور ان کے بہت سارے اقوال ہیں جو بہت مفید ہیں، خاص کر کے انسان کے سلوک سے متعلق، اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تقوی والا ہو انسان۔ کئی اقوال ان کے ہیں جو بہت مفید ہیں۔ ان میں سے یہ قول ہے جس میں بتاتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پیسہ مل جائے، موٹر مل جائے، گھر مل جائے، اچھا لباس ہو، اچھا موبائل ہو، اچھی گھڑی ہو، زیورات ہوں، دنیا کی نعمتیں ہوں، گھر میں اے سی ہو، قالین ہو، جھومر ہو۔ یہ دنیا کی بھلائی نہیں، یہ فنا ہو جائے گا یہاں پر۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت اور اللہ کے حق کی ادائیگی، اس کی توفیق ملنا یہ دنیا کی بھلائی ہے جو آخرت میں بھی نفع پہنچائے گی۔ ایسی بھلائی کیا بھلائی جو آخرت میں نقصان دے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ سب ملعون ہے، ایسا حدیث میں آگے آئے گا۔ ایسی چیز جو اللہ سے غافل کرے کبھی خیر نہیں ہو سکتی، ایسی چیز جو اللہ سے غافل کرے کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ خیر وہ ہے جو اللہ کی طرف راغب کرے۔ لہٰذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو علم ملے اور عبادت کی توفیق ملے۔ جامع بیان العلم میں یہ بات ابن عبد البر نے روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح سے علم کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا کی تلقین کی، مانگو علم زیادہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے بطور دعا اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، مجھے علم میں اور ترقی دے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی اور چیز کی زیادتی، ماں دولت دنیا کا عہدہ یا اس طرح کی چیزیں، کسی چیز کی زیادتی کے طلب کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم اللہ نے کیا، آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے معلم مقرر کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ حکمت سکھاتے تھے جو علم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا آپ کیا مانگے اللہ سے، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا۔ معلوم ہے کہ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کو کتنا بھی مل جائے وہ رکنا نہیں چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اور چاہیے اور چاہیے۔ علم کی زیادتی خیر ہے، علم کی زیادتی ایک مطلوب چیز ہے، نبی کے لیے بھی غیر نبی کے لیے بھی باب اولا، علم سکھانے والے کے لیے بھی، اللہ کی طرف سے سکھائے گئے کے لیے بھی، کہ اللہ سے مانگو علم کی زیادتی مانگو، صرف علم نہیں زیادہ علم۔ لیکن جہالت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا زیادہ علم بھی اچھی چیز نہیں ہے، شیطان کو بھی بہت علم تھا، زیادہ علم نہیں ہونا۔ زیادہ علم سے مراد نفع والا علم نہیں ہے، جو گمراہ کرنے والا علم ہے وہ یہاں وہاں کی علم غلم کتابیں پڑھنے لگے آدمی، اوٹ پٹانگ چیزیں سنے، یوٹیوب ہی کو معلم بنا لے اور ہر سجیشن یوٹیوب کے لیتا رہے، ظاہر بات ہے ایسا آدمی گمراہ ہوگا جو 50 باتیں سن کے اس کو اب تمیز نہیں رہی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ عدم تمییز انسان کے لیے شر کا ذریعہ بنتا ہے، وہ صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن جو انسان صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا انسان نہ صرف خود ہدایت پر ہو کر گمراہی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اہل علم ہوتے ہیں جو تمیز کر پاتے ہیں صحیح ضعیف، سنت بدعت، توحید شرک۔ تمیز اگر آدمی کے پاس ہے ایسا انسان بہت زیادہ علم والا ہے، وہ صرف خیر کو نہیں جانتا ہے، شر کو بھی جانتا ہے، اور دونوں میں جانتا ہے فرق کیا ہے۔ لیکن جس کا علم غلط ملت ہو جاتا ہے ایسا آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ علم نقصان والا نہیں، بغیر تمیز کے علم اگر آدمی کے پاس جمع ہو جائے اور مختلف وسائل سے صحیح غلط سب جمع ہو جائے، ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو اس کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنا بھی آ جائے رکنا نہیں چاہیے، بہت ہو گیا نہیں، علم حاصل کرتا رہے، علم کا کوئی انتہا نہیں، مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے اور خوب حاصل کرتا رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ امام الترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3151 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے۔ 3 باتیں اس میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ علم تو نے مجھے عطا کیا ہے، سکھایا ہے، اس سے انتفاع کی توفیق دے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ حاصل شدہ علم سے انتفاع، جو کہ اصل مقصود ہے انسان کے لیے، جو علم ہے اس پہ عمل کرو۔ قیامت کے بھی سوال ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ علم کے تقاضوں کو پورا کرنا، علم پر عمل کی توفیق ملنا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی،
اس سے نفع اٹھانا، وہ علم وبال نہ بنے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف، وہ اس کے حق میں حجت بنے، وہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اس کے لیے گواہ بنے، اس کے لیے مفید بنے، آخرت میں اس کے لیے شرف بنے، ذلت کا سبب نہ بنے۔ نمبر 2، وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، اور اللہ ایسا علم سکھانا جو نفع بخش ہو، نقصان والا نہ ہو، جادو، جوا، اسی طرح سے اہل بدعات کا علم، اہل باطل کی تفاسیر، تصوف کے خفیہ راز، عملیات، ایسے عملیات جو پھر آدمی حدیں پار کر کے یہود و نصارہ اور جادوگر اور نہ جانے کتنے ہی سادھوؤں سنتوں کے طریقے معلوم کر لیں اور یہ سمجھے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس لیے جادو کا علاج کس سے کرنا پڑے گا؟ جادو سے۔ باطل جائز نہیں، ایسے علوم حاصل کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ظاہراً ان کے ایمان کو خراب کرے اور اپنی آخرت خراب کرے، بلکہ اپنا ایمان بھی برباد کرے۔ جادو سیکھ کر، سکھا کر، جادو کے مطابق عمل کر کے، کروا کے خود اور دوسروں کو کفر کا مرتکب کرے، ایسا نہیں۔ اللہ ایسا ہی علم دے جو فائدہ دے۔ حاصل شدہ علم سے فائدہ اٹھانا، صرف فائدے والا علم حاصل کرنا، اور وزدنی علما، اور اللہ علم میں اور بڑھا دے۔ تو 3 اعتبار سے مصیبت آتی ہے۔ ایک، علم ہے لیکن عمل نہیں، مصیبت۔ دوسرا، علم ہے لیکن غلط، مصیبت۔ تیسرا، علم ہے لیکن تھوڑا، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں، ایک طریق معلوم دوسرا معلوم نہیں، جس سے اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ بعض اوقات ادھورا علم انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ نفع نہیں پہنچاتا ہے بلکہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ غلط تفسیر، غلط تشریح، ادھورا علم، ایک بات معلوم دوسری نہیں معلوم، تو ادھورا علم ہو نہیں بلکہ وزدنی علما، قلیل علم نہیں بلکہ خوب علم دے۔ یہ 3 نقصان انسان کو ہوتے ہیں، 3 مصیبتیں انسان کے لیے ہوتی ہیں۔ علم ہو لیکن عمل نہ ہو، علم ہو لیکن مضر علم ہو، علم ہو لیکن تھوڑا ہو، جتنا چاہیے اتنا نہ ہو۔ ان تینوں سے نجات اس حدیث میں، اس دعا میں ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ خود مانگتے تھے وَزِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ علم میں مجھ کو اور بڑھا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خیر ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی مانگنا چاہیے۔ افسوس یہ کہ ہمارے بچے جب انگلش، میتھ، سائنس کے ایگزام میں جاتے، ہم ان کے پیڈ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں ان کو ربی زدنی علما۔ امتحان سے پہلے پڑھ، کیا پڑھ؟ ربی زدنی علما۔ لیکن کبھی اس آیت کے مطابق ان کو قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں یا حدیث کا علم حاصل کرنے کی تلقین اس کے مطابق نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ وہ حدیثیں، وہ آیتیں جو دین کے علم کے بارے میں ہیں ان کو بھی دنیا کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اقرا اسلام میں ہے، پڑھو انگلش، پڑھو سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا اقرا۔ قرآن نہیں پڑھے گا لیکن کیا پڑھے گا؟ دنیا کی کتابیں پڑھے گا، اور نام کیا رکھے گا؟ اقرا۔ کبھی اسکول کا نام اقرا رکھے گا، کبھی بچے کا نام اقرا رکھ دے گا، یہ سمجھے گا کہ اس کے ذریعے سے علم آتا ہے، اور یہ دنیا کا علم ہے۔ اصل دین کا علم ہے، دنیا کا علم اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل مقصود اور مطلوب دین کا علم جو واقعی نفع بخش ہے، جس کا نفع صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہاں، دنیا کا علم جو دین کے لیے نفع بخش ہو، دین کے لیے نقصان اس میں نہ ہو، آخرت کو خراب نہ کرتا ہو، یہ بھی نفع بخش ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نفع بخش علم چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، دین کا تو فی ذاتی ہی نفع بخش ہے،
لیکن دنیا کا علم اگر وہ نفع بخش ہو، اگر آدمی اپنے بعد اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، یہ علم کی فضیلت سے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا نفع بخش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے اعمال میں سے 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں، کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کی۔ صدقہ جاریہ کون سا صدقہ ہے؟ کہ انسان صدقہ کرنے والا چلا جائے، صدقے کا فائدہ باقی رہ جائے، پیڑ لگا دیا، سایہ مل رہا ہے، یہ چلا گیا، مدرسہ مسجد بنوا دی، یہ چلا گیا، وہ باقی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی منفعت کے معاملات ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو، ایسا صدقہ جس کا نفع باقی ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے اپنے پیچھے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دین کا علم، کوئی کتاب لکھی یا لکھی ہوئی نشر کر دی، اس کو چھپوا کر لوگوں میں عام کیا، توحید سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، یا کسی گمراہی کے رد میں ہو، اس کو لوگوں میں عام کیا، خود نے لکھا یا لکھی ہوئی کی عام کر دی۔ اس کے علم سے فائدہ ہو، اصلاً وہ جس کا خود کا لکھا ہوا، یا اس نے لوگوں میں خطاب کیا، لوگوں کو سمجھایا، گھر والوں کو یا لوگوں میں، عام لوگوں میں، اس علم کو لوگوں نے سنا، ان کے سینوں میں محفوظ ہوا اور اس کا فائدہ باقی رہا۔ اور علم ينتفع به، یا ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا مثلا دنیا کا علم تھا، حساب کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، جس سے سواریوں سے لوگ مسجد آ رہے ہیں، پنکھے کی ہوا میں بیٹھ رہے ہیں، روشنی میں پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا علم جس سے لوگوں کا فائدہ ہے، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان اور اس کی نیت اچھی ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ او ولد صالح یدعو له، یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد اس لیے کہ اگر نیک نہ ہو تو دعا کرنے کی بجائے بد دعا کرے گی، اگر میراث میں کچھ چھوڑا نہیں، یا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، قطع رحمی کی وجہ سے یا حرام کھانے کی وجہ سے، اگر نیک نہ ہو دعاؤں کا کیا معاملہ؟ نیک اگر ہے تو وہ یاد رکھے گا اپنے محسن کو، اگر نیک نہیں ہے تو اللہ کو بھی بھولے گا اور سبب کو بھی بھولے گا۔ احسان مندی کی بجائے شکایتیں ہوں گی کہ دیکھو فلاں فلاں لوگوں نے کتنی جائیداد چھوڑی، ہمارے باپ دادا انہوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں، ہم کو کنگال چھوڑ کے گئے، ہم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑا۔ شکایت کرے گا شکر گزاری کی بجائے، دعا کرنے کی بجائے بعض اوقات لعنتیں بھی کرے گا۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، اس میں پہلی صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس کی منفعت باقی رہے، اور کنواں کھدوا دیا یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے۔ 2 نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑا، یا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تفسیر، حدیث، فقہ یا اسی طرح سے کوئی اور علمی خزانہ اپنے پیچھے چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کی تربیت کا نتیجہ تھی، اس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی کہ اس کے لیے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو۔ تو ان 3 چیزوں میں آپ دیکھیں، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑنا مرنے کے بعد آپ کی زندگی کی بقا کی طرح ہے۔ اگر 100 سال تک آپ جیے، جو کہ مشکل چیز ہے، اور آپ نے اپنے پیچھے نفع بخش علم چھوڑا جس کو 1000 سال تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو مان یہ ایسا ہے جیسے آپ کو 1000 سال کی زندگی ملی۔
آدمی اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا ہے، اپنی زندگی بڑھا نہیں سکتا ہے، لیکن نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑ کر علم کی اشاعت کا ذریعہ بن کے اس علم کی بقا کے سبب وہ سارا فائدہ اٹھا سکتا ہے جو لوگ عمل کر کے ثواب اس کو پہنچائیں گے، چاہے ان کی نیت ہو یا نہ ہو، چونکہ اس کی وجہ سے وہ عمل کرنے والے بنے، اس کی وجہ سے ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوئی، تو سارا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا علم اپنے پیچھے چھوڑنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، چھوٹا سا ایک پمفلٹ کیوں نہ ہو، پی ڈی ایف کیوں نہ ہو، آپ نے پہنچایا کسی کو، ایک دن کی بات آپ نے سنی، خطبے میں سنی، خطاب میں سنی، گھر پہ جا کے بیوی کو بتایا، بیوی نے بچوں کو بتایا، بچے بڑے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، اور چلتا رہا، 1000 سال تک سلسلہ چلا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نفع بخش علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس میں کچھ خرچ ہوتا نہیں، اکثر بولنے میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک انسان اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی لوٹتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ خصوصاً آخری زمانے میں علم کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے گی۔ علم کی فضیلت ہر زمانے میں رہی اور رہے گی، لیکن بعد کے زمانے میں جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، علماء اٹھا لیے جائیں گے، گمراہیاں عام ہوں گی، شبہات بڑھ جائیں گے، اور علم کے نام پر طرح طرح کی باتیں عام ہو جائیں گی، اور تمیز کرنا، انتخاب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں واقعی جن کے پاس علم ہوگا ان کی اہمیت بڑھ جائے گی، اور اس دور میں علم کی قدر بھی بڑھ جائے گی۔ علم اتنا زیادہ ضروری ہے، اور آدمی کے لیے علم میں مشغول ہونا اتنا زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ شبہات دور کرنے کے لیے علم ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ العمل فیہ خیر من العلم۔ تم لوگ آج ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا کثیر فقہاؤہ، فقہا بہت ہیں، دین کا گہرا علم رکھنے والے بہت ہیں، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے، ان کے علم میں کوئی خلل اور کمی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، گہرا علم ان کے پاس ہے، براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور تفقہ کی توفیق ان کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ انہوں نے عمل کو بھی جمع کیا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی سے ملنے والی ہدایت کو اپنایا، اپنی زندگی کو اس سے منور کیا، اللہ نے ان کے قلوب کو اس سے منور کر دیا، تفقہ ان کو عطا کیا۔ اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ، تم ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، فقہا دین کا گہرا علم رکھنے والے، قلیل خطباؤہ، تقریر کرنے والے کم، تقریر کرنے والے خطبہ کم ہیں، قلیل سؤالہ، پوچھنے والے تھوڑے ہیں، سؤال سائل کی جمع ہے، تشدید کے ساتھ، قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، دینے والے زیادہ ہیں، یعنی جواب دینے والے، کیونکہ اسی سیاق میں بات ہے کہ سوال پوچھنے والے کم ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو معلومات ہے، لیکن جواب دینے والے، یہ سوال اگر کسی مجلس میں پوچھا جائے تو کئیوں کو جواب معلوم ہوگا، تو جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل کرنا، عمل میں مشغول ہونا، علم میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ سب تو معلوم ہے، اب عمل کرو، اب عمل میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے علم میں، کیونکہ علم آلریڈی آ چکا ہے، کثرت سے علم ہے، گہرا علم ہے، اب عمل کرو، کیونکہ اصل مقصود عمل ہے، علم وسیلہ ہے عمل کی تصفیق۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس میں دین کا گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے، بیان بازی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔
اسپیکر زیادہ ہوں گے، ایسے لوگ جو لوگوں میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں، شوقین لوگ، ایسے لوگ زیادہ ہوں گے، بیان کرنے والے، باتیں کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن گہرا علم رکھنے والے جو لوگوں کی شبہات کو دور کر پائیں اور ان کے مسائل کے جوابات صحیح طور پر دیں، استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں، کم ہوں گے، گھٹ جائیں گے۔ سطحی علم رکھ کے چیپٹر 2 ورس 3 زیادہ ہو جائیں گے، جو حوالے یاد کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کھڑے ہو کر تقریریں کرنے لگیں، زیادہ ہو جائیں گے، شوقین لوگ بڑھ جائیں گے اور گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطو، سوال کرنے والے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ معاملات اتنے آئیں گے، نئے 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 معاملات ہر دن آتے رہیں گے کہ سوالات بڑھ جائیں گے، پوچھنے والے زیادہ ہوں گے، صحیح جواب دینے والے کم ہوں گے۔ صحیح جواب دینے والے، واقعی جواب دینے کی اہلیت رکھنے والے کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہوگا عمل میں مشغول ہونے سے۔ یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی، یعنی نماز چھوڑ کے علم کے لگے نہیں، نوافل میں مشغول ہونا کہ عبادت اللہ اللہ کرتے رہو، بھائی تلاوت کرو، ذکر کرو اور نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، یہ تو اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن اس دور میں گمراہیاں اتنی زیادہ ہوگی، کنفیوژن اتنا زیادہ ہوگا کہ اس دور میں لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے علم گہرا حاصل کر کے صحیح منہج کی طرف رہنمائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ بولنے والے بات ہوں گے اور ہر پکارنے والے کے پیچھے دوڑنے والے زیادہ ہوں گے، سبسکرائبرز زیادہ ہوں گے، کہ ایسے جو تقریریں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کی باتوں کی وجہ سے لوگ ان کے دھوکے میں آئیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ یہی صحیح ہے۔ اس وقت میں اگر علم نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح علم حاصل کر کے لوگوں کو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے بتانا زیادہ ضروری ہوگا۔ سنون خداعات اس دور کے بارے میں کہا گیا، یہ کنفیوژن کا زمانہ ہوگا، دھوکے باز سال، یعنی ایسے سال کے سال ہوں گے کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے ان کی وجہ سے۔ ایک لمبا زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، جس میں روئے بدا کھڑے ہوں گے جاہل قسم کے لوگ، جو لوگوں کے عمومی معاملات میں گفتگو کریں گے، فلاں ملک نے ایسا کرنا چاہیے، فلاں ملک نے ایسا کرنا چاہیے، ان کی فورن پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی گھر کی پالیسی غلط ہوگی وہ فورن پالیسی پہ بولنے والا ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ اب تک صحیح نہیں ہوا ہے وہ حکومتوں کے معاملات صحیح کرنے میں گفتگو کرے گا، اور لوگ دھوکہ کھائیں گے، علماء نہیں بولتے یہ بولتا ہے، جبکہ یہ خود عیب ہے کہ جس معاملے میں علماء نہ بولیں آدمی جرأت کر کے کھڑا ہو کے بولے، یہ عیب ہے، لیکن اس دور میں اس کو عیب نہیں بہادری سمجھا جائے گا، اور اس آدمی کو سراہا جائے گا جو ایسے معاملات میں بولتا ہے جہاں بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں علم کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بھیڑ کے بھیڑ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں علم کی معلوم ہے کہ آخری علم کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ دور کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اس بعد آدمی کہتے ہیں نا سب تو معلوم اب کیا کرنا، علم کتنا ہے، بس اب لگو کام پہ لگو، عمل کرو، عبادات کرو، بس کیا علم 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 بار بار علم کرتے رہتے ہو آپ۔ آگے آنے والے دور میں علم کی اہمیت اور بڑھنے والی ہے۔ انکار حدیث، اخوانیت، رافضیت، صوفیت اور اس طرح کی کتنی ساری خرافات ہیں جو لوگوں کو صحیح دین سے دور کر دیتی ہیں۔ اس دور میں لوگوں کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتانے کے لیے ضروری ہوگا کہ علم لوگوں کے پاس ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت دور جیسے جیسے آگے جائے گا اس کی بڑھتی ہی جائے گی، اور آخری زمانے میں تو ایسا وقت ہوگا کہ آپ اپنی نوافل والی عبادات اگر اس کی وجہ سے علم کا نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑو، آپ علم میں لگو تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔
اگر دونوں جمع کرتے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دنیا کی بھلائی اور کمال یہ ہے کہ ایک انسان علم اور عبادت دونوں کو جمع کرے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ میرے عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تہجد اور تلاوت اور یہ کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس کی بجائے میں علم حاصل کروں اور لوگوں کو صحیح غلط کی تمیز کراؤں، یہ زیادہ ضروری ہوگا اس زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ گمراہ ہوں گے، اس کا نقصان سب کو ہونے والا ہے۔ آپ اپنی حد تک عبادت کر رہے ہیں، اپنی حد تک آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اپنی حد تک آپ دین پر چل رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اگلی نسل کا کیا؟ اگر گمراہی عام ہو گئی، آپ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے ہو، آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے، گمراہی سیکھ کے آ رہا ہے، آپ کی نہیں سن رہا ہے، وہ اس کی سن رہا ہے۔ اگر آپ خیر کا علم عام کرنے اور گمراہیوں کو رد کرنے میں آپ اگر ہاتھ نہیں بٹاتے، آپ تعاون نہیں کرتے، آپ اس کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنتے، تو آپ ہو سکتا ہے محفوظ رہ جائیں، آپ کی اگلی نسل آپ پر لعنتیں کرنے والی ہوگی، آپ کو گمراہ مانے گی اور آپ کی ہدایت کی دعا بھی نہیں کرے گی، گمراہ سے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ہدایت کے علم کو عام کرنے کے لیے خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم ہے کہ آخری زمانے میں علم کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علم کی فضیلت ہے، علم والوں کی فضیلت ظاہر ہے۔ علم کی فضیلت اگر ہے تو ظاہر ہے کہ جو علم والے ہیں ان کی فضیلت ہے، جن کے پاس علم ہے، اس لیے کہ علم والوں سے لیا جاتا ہے، تو ان کی فضیلت معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں ایسے لوگ بکثرت آپ کو ملیں گے جو علم کی فضیلت تو جانتے، علماء بھی نہیں، وہ فرق کرتے ہیں۔ ایسے دور میں ہم ہیں جس میں نشر و اشاعت کے وسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں لوگ علماء سے علم حاصل کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ علماء کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم حاصل کریں گے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب کے ذریعے سے۔ ابھی تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، یوٹیوب پہ کم سے کم کسی کی تقریر ہوگی۔ اب تو ایسا ہے کہ ہم کیا کریں، کمپیوٹر سے ہی پوچھ لیں بابا بتا دو کیا ہے، اور وہ کچھ بھی بتا رہا ہے اور اس کا آدمی مان کے چل رہا ہے۔ آگے اور کتنا بھیانک دور آئے گا آپ دیکھیں۔ لہذا علماء کی اہمیت بھی جاننا ضروری، جہاں علم کی فضیلت جاننا ضروری ہے، وہاں علم آتا علماء سے ہے، یہی طریقہ اصل ہے۔ آگے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن یہاں علم والوں کی فضیلت کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ صاف بتا دیجیے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ سوال ہے جس میں جواب پوشیدہ ہے۔ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہ شرف اور مقام کے اعتبار سے، نہ اجر کے اعتبار سے، اور نہ ذمہ داری کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایک اونچا مقام دیا ہے علم والوں کو، اسی طرح سے ان کا اجر بھی دوسروں سے زیادہ ہے، وہ رہنمائی کے ذریعے سے عمل کرنے والوں کا ثواب بھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، دوسروں کے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے رہنمائی کی وجہ سے، اور ان کی ذمہ داری بھی دوسروں سے زیادہ ہے۔ جو جانتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں جاننے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم بات کہ علم والے الگ ہیں ان سے جو علم والے نہیں ہیں۔ تو دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، ایک علم والے اور ایک وہ جن کے پاس علم نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیسے برابر نہیں؟ رفعت و منزلت کے اعتبار سے۔ ایک سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ بتائی جا رہی کہ ان کا مقام ہی اونچا ہے، بے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عام اہل ایمان، ایمان کی وجہ سے ان کی اپنی فضیلت ہے،
لیکن علم والے ان میں بھی افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو جو تم میں سے ایمان لائے اونچا کرتا ہے، اور جو علم والے ہیں ان کے لیے تو اور بھی درجات ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے یہ الخاص بعد العام، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رفع درجات کا ذکر کیا، کیونکہ کفر کرنے والے یہ اسفل السافلین میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچے مراتب دے گا، اونچی جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بسائے گا، ان کا مقام اونچا ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کے بعد الگ سے ان میں سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بیان کیا، کیوں بھائی علم والے ایمان والوں میں سے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو ایمان والے ہیں، الگ سے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا شرط الگ ہے، وہ الگ ہیں، ان کو عام ایمان والوں میں جمع نہیں کیا گیا۔ عام ایمان والوں کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد خصوصی طور پر علم والوں کا ذکر کیا۔ عام ایمان والوں کے لیے درجات کا ذکر کیا کہ ان کے لیے رفع درجات ہے، لیکن ان میں بھی اونچے درجے والے کون ہیں؟ علم والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام ایمان والے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی نہیں کیا کرتے ہیں، وہ اہل علم کی رہنمائی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اگر یہ ثواب والے عمل کر کے اونچا درجہ پاتے ہیں، ان کا سارا ثواب ان کو جاتا ہے، ان کا اور اونچا ہوتا ہے، اور ان کا عمل الگ سے، ان کی اپنی نیکیاں اور رہنمائی کی وجہ سے عوام کی نیکیاں، تو یہ ان سے آگے جا ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ان سے اوپر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہنمائی کر کے عمل کرنے والوں کا ثواب سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن معاملہ صرف ثواب کا نہیں ہے، معاملہ صرف نیکیوں کا نہیں ہے، معرفت کا بھی ہے۔ جو انسان صرف حلال و حرام، نیکی اور گناہ، سنت اور بدعت اتنا ہی جانتا ہے، بلکہ اس سے اوپر جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت جانتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا اس کو علم، اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتا ہے، ایسا آدمی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے جو عام انسان ہیں، جن کے قدم کبھی بھی ڈگمگا جاتے ہیں حالات میں، جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس کا علم اور علم کے ساتھ ایمان بھی جمع ہے، ایمان کے ساتھ علم والا بھی ہو، ایسا انسان دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہے گا کلا ان معی ربی سیہدین۔ ساتھ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لمدرکون، عام ایمان والے پکڑے گئے، فرعون آیا پیچھے سے، سامنے دریا، پکڑے گئے نا، لیکن اس کے پاس ایمان بھی ہے، اور اس سے اوپر اس کے ساتھ علم بھی ہے، اس کے پاس اللہ کے وعدے پر یقین ہے اور اللہ کی سنت کو جانتا ہے۔ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی، علماء کے سردار انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء۔ کیا کہا؟ کلا، نہیں، پکڑے نہیں گئے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ جو علم ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ جو علم ہے اللہ والا علم، ایسا علم انسان کو ایک ایسی سطح پر جینے والا بناتا ہے جس پر دوسرے لوگ نہیں ہوتے، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے، جس قدر کا بلکہ علماء میں بھی مراتب ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی زیب و زینت لے لے یا آخرت کو چنے۔ اس بندے نے آخرت چنی، اللہ سے ملاقات کو چنا، آخرت کو چنا۔ صحابہ سن رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ علم والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے رونے لگے، کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر پکار۔ صحابہ دیکھنے کی کیا ہوا ان کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کا حال بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے انتخاب دیا دنیا میں آخرت میں، اس نے آخرت کو چنا، دنیا کی زیب و زینت کو نہیں. ان کو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ ان کہتے بات یہ تھی کہ ہم کو نہیں سمجھاتا، ان کو سمجھاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر کر رہے تھے وہ خود آپ تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گویا کہ میرا وقت آ گیا، اللہ نے مجھ کو انتخاب دیا ہے تو دنیا میں رہو یا آخرت میں آ جاؤ. تو یہ آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے، اب مفارقت ہوگی. اس مفارقت کی وجہ سے آپ کے سب سے قریبی جو خلیل بننے کے قریب، لیکن اللہ کے لیے وہ معاملہ ہے، بندے کے لیے نہیں. میں اگر اپنے ساتھ اپنے لیے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. کہہ رہے بات یہ تھی کہ ان کو سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ ان کا اعلیٰ مقام ہے کہ جو انسان اشاروں میں بات کو سمجھتا ہو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو سمجھ لیتا ہو. یہ جو علم ہے اللہ کی معرفت، سنت کی معرفت، قرآن کا صحیح فہم، سنت کا صحیح فہم، اس کے لیے کھانا پینا، اس کے لیے لباس، دنیا کی زیب و زینت یہ لذت نہیں ہوگی، وہی لذت ہوگی اس میں جو اس کو لذت ملے گی وہ کہیں اور نہیں ملے گی. یہ جو چیز ہے یہ دنیا کی جنت ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے بہت کچھ چھینا، کھانا پینا یہ وہ سب کچھ چھینا، لیکن جب ان سے قلم اور کاغذ چھین لیا تو کہا اب مجھے انہوں نے قید کیا ہے، اب انہوں نے مجھ کو تکلیف دی ہے. اس سے پہلے جو بھی چھینا کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن جب قلم اور کاغذ چھین لیا کہا کہ اب مجھے قید کیا، اب تک میں قید نہیں تھا. تو یہ جو کیفیت ہے، علم جو ہے یہ وہ جس سطح پر جیتا ہے. دیکھیں انسان جتنی بلندی پر ہوتا ہے اتنے دور تک دیکھ سکتا ہے. فکری اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. انسان جتنا اونچی سطح پر جی رہا ہے وہ اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، اس کی منصوبہ بندی، اس کی دور اندیشی اتنی دور تک ہوتی ہے. لہٰذا علمی اعتبار سے علماء کا جو معاملہ ہوتا ہے عوام بعض اوقات ان کی بات سمجھ بھی نہیں پاتے. لہٰذا علماء کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کی بات کی ہے، اور مزید بات انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ وضو کر کے آئیں، نماز پڑھیں، عشاء کی سنت کے بعد انشاءاللہ پھر شیخ کا درس شروع ہوگا. جزاکم اللہ خیر.